میں نے بہت عمرے کیا، مطلب اس میں کوئی خوبی نہیں ہے، بلکہ میری حالت یہ تھی کہ میں فرائیڈے کا ٹکٹ لیتا تھا سعودیہ کا، اور سنڈے ایوننگ میں واپس آ جاتا تھا. میں صرف 2 دن کے لیے بھی بہت دفعہ گیا ہوں. میں ایک دن خانہ کعبہ جاتا تھا اور ایک دن مدینہ شریف، اور پھر میں واپس جدہ جا کے بلکہ میں آپ کو بتاؤں، ایک دفعہ میں گیا فرائیڈے کو آفٹرنون میں پہنچا تو جدہ ایئرپورٹ پر ایک سعودی لڑکا سا کھڑا تھا. اس نے مجھے دیکھا اور ویسے ہی مجھ سے اس نے عربی میں پوچھا کہ تم تو پچھلے مہینے بھی آئے تھے. تو میں نے کہا ہاں آیا تھا، کیا فرق پڑتا ہے اس سے. تو جب میں سنڈے کو جانے لگا تو وہی ڈیوٹی پر تھا آفٹرنون میں. مجھے کہنے لگا ہو گیا تمہارا کام؟ میں نے کہا ہاں یار 2 دن میں ہو گیا میرا کام. تو میں ایک دعا مانگتا تھا ملتزم کے ساتھ کھڑے ہو کے. ملتزم وہ حصہ ہے خانہ کعبہ کا جو دروازے اور حجر اسود کے درمیان ہے. تو میں خدا تعالیٰ سے کہتا تھا کہ یا اللہ مجھے میری زندگی میں اپنی موجودگی کا ثبوت ضرور دے دے، ورنہ مجھ سے قیامت کے دن یہ سوال مت کرنا کہ میرا ایمان کمزور تھا دیکھ. اور میں کہتا تھا کہ میں اور چیزوں پہ پیسہ نہیں خرچتا، میں ہر بات پر خانہ کعبہ آ جاتا ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہ بھی دعا کرتا تھا، کیونکہ قرآن پاک میں لکھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کہ جب میرا عبد غلام کو کہتے ہیں عربی زبان میں، جب میرا غلام میرے بارے میں سوال کہے تو کہو کہ میں بہت قریب ہوں. شارک کا لفظ نہیں ہے. اور آگے کہا اور جو پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. یہ ڈائریکٹ آنسر ہے قرآن پاک میں کہ خدا تعالیٰ کہاں ہے. تو میں یہ کہتا تھا اپنی دعا میں یا اللہ مجھے جو میرا دل بدل جائے اس قسم کا، اس کا بھی مجھے یقین نہیں آنے والا، اور مجھے جواب ملے نا تو اس کا بھی نہیں آنے والا. تو میں آپ کو بتاؤں ایک دفعہ میں بیٹھا تھا خانہ کعبہ کے سامنے مقام ابراہیم کے پیچھے. تو ہوا یہ کہ میں نے اپنے گھر کی یہ کچھ سالوں کی بات ہے، تو میں نے اپنا گھر ایک دن ایسے ہی مسجد بنانے کے لیے دے دیا کہ لے لو، اور میں خود شفٹ ہو گیا فلیٹ میں. تو میں دعا کرنے گیا کہ میرے پیسے واپس کیے جائیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے کوئی مسجد نہیں بنانی تھی. تو میں وہاں بیٹھا دعا کر رہا تھا تو اچانک سورہ کہف کی ایک آیت ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات. یہ کسی نے پڑھا؟ میں نے کہا پڑھا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ مال اور اولاد دنیا کی زینت ہیں اور باقی رہنے والے صالح عمل ہیں. میں نے پھر دعا کرنی شروع کر دی. 5 منٹ بعد پھر کسی نے یہی آیت پڑھی. تو میرے ساتھ ایک عرب بیٹھا تھا. میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی صاحب تم نے سنی ہے یا؟ کہتا ہاں کوئی شخص پڑھ رہا ہے. تو میں نے کہا تم نے سنی تو ہے نا؟ کہتا ہے ہاں سنی. میں نے کہا چلو کوئی ٹیسٹ کر رہا ہے ساؤنڈ سسٹم. پھر میں نے دعا کرنی شروع کی میرے پیسے واپس کیے جائے. تو 5-6 منٹ بعد پھر یہی آیت آئی المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات. وہی بیٹھا تھا ساتھ. میں نے کہا بھائی صاحب تم نے دوبارہ سنی؟ کہتے ہیں ہاں دوبارہ سنی. بڑی عجیب بات ہے کہ کوئی پڑھ رہتا ہے وقفے بعد. میں نے کہا اچھا. تو میں خطیم ہے وہ جگہ جو خانہ کعبہ کا کھلا حصہ ہے، جس کے ارد گرد نا ایک سیمی سرکل انہوں نے لگایا. صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے امت مسلمہ کو، کیونکہ یہ وہی حصہ ہے جہاں پر کفار بھی اپنے بتوں سے دعا مانگتے تھے، اور بتوں کو اس حصے میں رکھا جاتا تھا جو بند کمرہ ہے. تو وہ حصہ جو دعا کا حصہ ہے وہ آج بالکل کھلا ہے. تو میں نے حتیم میں جا کے دعا مانگی. میں نے کہا یا اللہ یہ کچھ نہیں، مال بنون دنیا کی زینت تو ہوں گی، یہ بڑی خرابی ہو گئی ہے مجھے گھر دے کر. تو مجھے گھر واپس کیا جائے اور نیک عمل بھی میں کرتا رہوں گا. تو دیکھیں میں نے اس کو بھی ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ خدا تعالیٰ کی موجودگی کا ثبوت ہے. حالانکہ آپ دیکھیں نہ میرا دل بدلا نہ کچھ ہوا. ایک گواہ نے سنا اور مجھے ایک انداز میں جواب بھی آیا.
لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں سائنسدان ہوں اور میرا جو ہے نا، میں ہیومن کا آدمی، انسان کا سائنسدان ہوں، اور میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں اور آج کی سائنس اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں، آپ انگلی کو تھوڑا سا بھی ہلائیں، ایک معمولی سی حرکت بھی دیں، یہ آپ کے ڈی این اے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ کا ڈی این اے ہر روز ملینز آف ٹائم جڑتا اور کھلتا ہے۔ پہلے ہم سمجھتے تھے یہ کیوں ہوتا ہے، لیکن اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہماری ہر بات کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور جو سیل ہمیں ریکارڈ نہیں کرتا اس کو ہم نیورو سسٹم کہتے ہیں، یعنی ہمارا برین میں اگر آپ کوئی سوچیں گے تو نہیں ریکارڈنگ ہوگی، کیونکہ وہاں پر ڈی این اے نہیں ہوتا، اس لیے اس کی ریپیئر بھی نہیں ہوتی۔ ایک حدیث ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک بار ایک صحابی تشریف لائے اور انہوں نے پوچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دماغ میں بڑے برے خیال آتے ہیں، میرا کیا بنے گا قیامت کے دن؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک وہ آپ کی زبان پر نہیں آتے ان کا کوئی گناہ نہیں ہے، جب آپ کے منہ سے نکل آئیں گے تو پھر وہ حساب کتاب میں آ جائیں گے۔ آج کی سائنس یہی کہتی ہے کہ جو آپ سوچتے ہیں اس کی کوئی ریکارڈنگ نہیں ہے، جو آپ کرتے ہیں اور بولتے ہیں اس کی آپ کے جسم پر بھی ریکارڈنگ ہے اور سامنے والے کے جسم پر بھی ریکارڈنگ ہے۔ ایک اس کا نام ہے ہیریسن ہے، اس کا نام، وہ ایک نوبل انعام یافتہ سائنسدان ہے اور آج کے دور میں ڈی این اے کا بہت بڑا ماہر گنا جاتا ہے۔ اس نے مجھے کہا ایک کانفرنس میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں کہ اگر مجھے پتہ لگ جائے نا کہ ڈی این اے کو ڈی کوڈ کیسے کرنا ہے تو میں ہر آدمی کے راز تمہیں اتنی تفصیل میں بتاؤں کہ خود اسے بھی اتنی تفصیل میں یاد نہ ہو۔ یہ اتنی پکی بات ہے، اور قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم آپ کا منہ بند کر دیں گے، کیونکہ منہ سے تو یہ کہتے ہیں نہیں جی استارہ ہے، فلانا ہے، ٹنگا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا قیامت کے دن الیوم نختم علی افواہہم، تمہارے منہ کو سیل کر دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور آپ کے ہاتھ بولیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور آپ کے پاؤں گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو آپ کرتے رہے تھے۔ میں آپ کو کہتا ہوں میں ہیومن سائنٹسٹ ہوں اور میرا پیشہ ہے کہ میں ڈی این اے پر کام کرتا ہوں۔ یہ بات 200% درست ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو جہاں دفن ہے وہاں موجود ہے، یہ بھی یاد رکھے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے اس قبرستان کے لوگ اٹھائے جائیں گے جو ٹیمپل ماؤنٹ جسے الاقصی کہتے ہیں اس کے ساتھ ہے۔ اور تیسری بات، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ قبرستان جاتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا اہل القبور، کہ سلامتی ہو تم پر اے قبر والو، تم پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ کسی مردہ کو یہ نہیں کہتا، اور سورہ یاسین میں لکھا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ جس دن سوگ پھونکا جائے گا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، تو وہ اپنی اجداث قبروں کو کہتے ہیں، اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں کس نے ہماری آرام گاہوں سے اٹھا جگا دیا؟ انہیں کہا جائے گا یہی تمام انبیاء کہتے تھے اور اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ السلام علیکم۔ تو میں آپ کو بتاؤں جتنا آج ثبوت ہے ہیر آپ بیان ختم ہو خاموش جائے رہیے گا آپ طلعت کا۔ جی، طلعت جی آپ خاموش رہیے پلیز۔ کیوں خاموش رہیں جی؟ ایک تقریر سننے آئے ہیں ہم ادھر۔ تو آپ چلے جائیں پلیز، بات ہو رہی ہے۔ دفعہ ہو جاؤ، یہ کون؟ تم دفعہ ہو جاؤ۔ جی جی بس ایک کرو، منٹ خاموش رہو، ملک صاحب، خاموش رہو ملک صاحب طلعت جی، آپ خاموش رہو محفل میں آئے ہیں تو پلیز چپ کر جائیں پلیز۔ گھنٹہ ہو گیا تقریر کر رہے ہیں ہم بھائی نے، خاموش سوال رہو کریں طلعت گے۔ جی، پلیز اور تو خاموش کون ہے رہو۔ بھائی؟ اس تو کو کون ہے اس کو سوال نیچے جواب اتاریں، دو کرنے چار والا؟ گالی دے دو، تم نکل سوال جاؤ پلیز۔ فارم سے اتاریں اس کو نیچے۔ یار دیکھیں، الحاد بھی ایک جو ہے نا بڑی بری چیز ہے۔ ہم تو آپ کو بتا دیے کہ
ہم ملحد نہیں ہیں، اور میں تو آپ کو میں دنیا کے سامنے نہیں کہتا ہوں، خدا تعالیٰ نے مجھے اپنی موجودگی کا ایک ایسا ثبوت دیا ہے میں زندگی بھر انکار نہیں کر سکتا موت کے وقت تک۔ تو اس کے بعد جو شخص الحاد میں رہے گا تو اس کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اٹھا کر لے جانا ہے۔ کوئی ایسا شخص روح نہیں ہے جو اللہ کے پاس واپس نہیں ہوگی۔ جی نوید صاحب معذرت ہے، تھوڑی لمبی ہو گئی بات، لیکن بات چھوٹی تھی نہیں۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ بہت بہت۔ یہ جو ہے نا کہ آپ خلیفہ رابع کے سامنے بیٹھے تھے، انہوں نے یہ کویشچن یہ جواب دیا ہے، یہ وہ ہاں جی، یہ میں آپ کو بتاؤں کہاں ہوئی گفتگو۔ ایک منٹ۔ مسجد فضل کے ساتھ ایک کیبن تھا ان دنوں، یہ ان کے زندگی کے آخری 2-3 سال کے درمیان ہی مجھے ان سے ملنا ہوا، تو وہ اس کیبن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں پر عام طور پر عورتیں جاتی تھی، لیکن یہ چونکہ ویکینڈ تھا تو وہاں ہم کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے جو بھی جواب دیے ہیں وہ کس سوچ کے تحت دیے ہیں وہ مجھے نہیں پتا، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ غلط نہیں بول رہے، کیونکہ یہ تو میں نے پہلے ہی میرے ذہن میں آ گیا تھا کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ کوئی بات ہی کوئی جو مجھے پسند نہ آئے یا غلط ہو جائے وہ علیحدہ بات ہے، مگر آپ جھوٹ تو نہیں بولتے۔ اب یہ اس میں یہ گنجائش موجود ہے کہ انہوں نے یہ باتیں جو ہیں وہ کیا سوچ کر کی ہیں، آپ کو دیکھ رہے تھے یا وہ سچ میں ایسا سمجھتے تھے؟ تو اس لیے اس کا تو کوئی فیصلہ کرنا جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہوگا، آپ کر سکتے ہیں۔ نہیں، دوسری میں بات چونکہ موجود تھا معذرت کے ساتھ، تو مجھے انہوں نے ڈائریکٹلی مجھے جواب دیا نا، مجھ سے بات ہو رہی تھی۔ جی جی وہ تو مجھے معلوم ہے، آپ نے بتا دیا، میں نے سن لیا، لیکن میرا پھر بھی ذہن ایک طرف جاتا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اچھا، اب یہ جو ہے کہ آپ کو خدا کا ثبوت ملا، آپ نے وہ آیت 3 دفعہ سنی۔ نہیں، وہ شاید پر بھی مجھے یقین نہیں آیا۔ آپ یقین کریں، میں آپ کو اس لیے یہ واقعہ بتا دیا کہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ صرف مادی چیزوں کو، اور پھر آپ قرآن پاک بھی دیکھیں نا، وہاں پہ لکھا ہے ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور متقی کی سب سے پہلی شرط اللہ نے رکھ دی ہوئی ہے۔ اللہ تینا وہ لوگ ہیں متقی یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ خدا تعالیٰ سے بڑا غیب دنیا میں ہے نہیں ہے۔ جی جی، تو میں اب کر لوں بات؟ ہاں جی، کریں۔ ہاں جی، تو ایسا ہے کہ آپ کو آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی طرح یقین دلوایا کہ میں ہوں۔ اچھا، اب اگر میں بھی یہ یقین کرنا چاہوں تو کیا میرے کے لیے کوئی خاص فارمولہ موجود ہے؟ یعنی میں اگر دعا کرتا ہوں، پھر امید رکھتا ہوں کہ یہ سن لی گئی ہے اور قبول کر لی گئی ہے، تو وہ نہ قبول ہو تو پھر بھی میں یہ کہتا رہوں کہ خدا ہے۔ میں نے صرف یہ ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ خدا کو پر یقین کرنے کے لیے اگر میں کوئی آزماتا ہوں اپنے آپ کو تو پتہ لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کا تجربہ آپ کے ساتھ، میرا تجربہ میرے ساتھ۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے کسی نیک آدمی ہی کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہے یا نیک آدمی ہی کو بتانا ہے کہ میں ہوں، تو پھر یہ ہم جیسے مجرموں کا اور گناہ گاروں کا کیا مطلب ہے؟ ایسا قصور ہو گیا، بڑے مسکین سے انسانیت ہے اللہ کے آگے کہ وہ اس کو اپنا ثبوت نہیں دیتا۔ اب آپ کو ثبوت دیا ہے، آپ کو مبارک ہو، مجھے ثبوت نہیں دیا ہے تو میں آپ کے ثبوت پر کیوں یقین کر لوں؟ بڑے بڑے انبیاء آئے، لوگوں نے نہیں مانا، تو آپ بھی اپنا اپنا واقعہ بتاتے ہیں، اور اگر ہم نہیں مانتے تو اس کا ایک جواب ہے، کیونکہ ہماری آزمائش پر ایسا کچھ نظر نہیں آیا، اور ہمارا کیا قصور ہے کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آیا؟ اگر تو ہم گناہ گار ہیں تو وہ بھی ہمارا قصور نہیں ہے۔ اگر خدا اپنا جلوہ دکھا دے ہمیں بھی، تو ہم بھی آپ کی طرح جو ہے وہ بالکل مرتے دم تک خدا سے یقین کریں خدا پر،
اور اپنی دوزخ اور جنت سنوارے، جو بھی آپ نے ملتا ہے۔ تو اس لیے یہ باتیں جو آپ نے کی ہیں ٹھیک ہے، کافی لمبائی والی کی ہیں، لیکن اس میں میرے لیے یقین کرنے کے لیے کوئی سالڈ وجہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر مجھے یہاں پہ آرام ہے تو میں اب سارے بوجھوں سے سمجھے کہ فارغ ہوں، مجھ پہ میرے کندھوں پہ کوئی بوجھ نہیں، نہ نیکی کا، نہ بدی کا، نہ جنت کا، نہ دوزخ کا۔ تو میرا خیال ہے کہ میں زیادہ مزے میں ہوں اپنا سید کوہلی اس پہ۔ جی نہیں، بات آپ کی ٹھیک ہے۔ بات ایسی ہے کہ کوئی بھی شخص اگر خدا تعالیٰ سے اس کی موجودگی کا اس نیت کے ساتھ ثبوت چاہے، میرا ایسا ماننا ہے کہ صرف اس لیے کہ یا اللہ دعا کر کے کہ ہم یقین رکھتے ہیں ہر بات پر لیکن میرا دل نہیں مانتا، تو آپ کو ثبوت یقیناً دیا جائے گا۔ میں کوئی خاص نہ میں کوئی ولی ہوں نہ کچھ ہوں، اور بالکل نیک کہنا تو بالکل ناممکن ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں عام جیسے لوگ ہیں، میرے خیال مجھ سے بہتر بہت سارے لوگ میں نے خود دیکھے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ جو دعا خانہ کعبہ میں، حتیم میں اور ملتزم کے پاس ساتھ مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ یہ بات پر میرا بڑا پکا یقین ہے۔ آپ نے بھی شاید کیا ہو عمرہ، اگر آپ اس مرتبہ جائیں تو آپ ان 2 جگہوں پر یہ دعا مانگ لیں کہ آپ کو آپ کی زندگی میں وہ ثبوت دے دیا جائے کہ آپ قیامت کے دن انکار نہ کر سکیں۔ میں نے ثبوت تو مانگا، مجھے دیا بھی گیا اور بغیر ابہام کے ملا، لیکن اس کا مجھے سخت افسوس ہے میں نے وہ دعا کیوں مانگی، کیونکہ شاید اس دعا کے بغیر میرے پاس ایک عذر ہوتا کہ میں دوسروں کی طرح تھا۔ تو آپ بھی مانگیں، میرا تو پکا یقین ہے۔ دیکھیں، نہ کوئی میں نیک جس کو آپ کہیں کہ مطلب مجھ سے بہتر بہت سارے لوگ ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں۔ بلکہ میرا ایک دوست تھا، وہ لندن میں ہی ہوتا ہے، وہ بیرسٹر ہے، تو مجھے کہنے لگا دیکھو یار میری 4 بیٹیاں ہیں، ہمارے گھر لڑکا پیدا ہی نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا اس کا بھائی ایک طریقہ ہے، میرا ایمان ہے کہ ملتزم اور حتیم میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ واپس نہیں آتی، بلکہ اگر آپ پہلی دفعہ وہاں جائیں اور پہلی دفعہ خانہ کعبہ کو دیکھیں تو وہ دعا تو آپ کو ویسے ہی لوٹا دی جاتی ہے جیسے آپ نے مانگی ہے، اس میں کچھ نہیں ہوتا، انہی لفظوں میں آپ کو دی جاتی ہے۔ تو میں نے کہا تم نے کبھی عمرہ نہیں کیا، تم جاؤ ٹرائی تو کرو، دیکھو۔ تو وہ گیا عمرہ کرنے، اس نے وہیں وہ دعا مانگی اور واپس آیا تو مجھے کہنے لگا کہ میرے دل کو تسلی ہے کچھ ہوگا۔ تو ایسا ہی ہوا، اسی سال اس کے گھر بیٹا پیدا ہو گیا۔ تو اب آپ سمجھیں شاید یہ اتفاق تھا یا پروبیبلٹی میں ایسا ہونا تھا یا اس نے دعا کی۔ دوسرے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اپنی موجودگی کا ایک ہی ثبوت دیا ہے، اس ثبوت کا نام حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ جب کوئی فرشتہ دیکھتا ہے وہ انسان نہیں ہوتا، فرشتہ ہوتا ہے، اور ہر انسان کو پتہ لگتا ہے۔ اور حضرت امت مسلمہ کے ساتھ خدا تعالیٰ کا یہ ایک اعزاز ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بار بار صحابہ رضوان اللہ علیہم نے بھی دیکھا اور امہات المومنین نے بھی دیکھا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے ان کو انسانی شکل میں بھی دیکھا اور ان کی اصلی شکل میں بھی دیکھا۔ یار آپ نے وہ ملک بھائی کو بھیج دیا، افغانی بھائی، تو مجھے تو اپنے احمدیوں کی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، میں ادھر اکیلا پھنس گیا ہوں۔ جی نوید بھائی، ابھی تو دیکھیں وہ آپ کی ختم نبوت یونیورسٹی جو ہے وہ کیا نام ہے، مجھے عظیم صاحب، وہ بھی چلے گئے۔ میں نے تو ان سے ایک چھوٹا سا نوید بھائی سوال پوچھنا تھا، اجازت ہو تو آپ سے پوچھ لوں؟ جی جی ضرور۔ آپ مجھے مرزا غلام احمد قادیانی جو ہیں ان کی تاریخ پیدائش بتائیں۔
وہ مجھے معلوم نہیں ہے. چلے بات ٹھیک ہو گئی. یہ تاریخ پیدائش آپ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کہیں پر انہوں نے کچھ ثابت کرنے کے لیے تاریخ پیدائش آگے پیچھے کر دی ہے. ویسے بھی 100 سال 150 سال پہلے یہ تاریخ پیدائش انڈیا اور پاکستان میں اتنی ویلیو نہیں رکھتی تھی، بلکہ کمیٹی میں اس کا اندراج بھی نہیں ہوتا تھا. تو نہیں، بات ایسی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو جماعت ہے نا، جو قادیانی جماعت خاص طور پر ہے، قادیانی گروہ، یعنی کہ ایک تو لاہوری ہے نا، وہ ایسا مانتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ 1835 ہے، جبکہ مرزا غلام قادیانی جو تھے انہوں نے بار بار لکھا کہ ان کی تاریخ پیدائش 1840 یا 41 ہے. مجھے اس پر تھوڑی سی حیرانی ہے کہ جب کسی شخص نے ان بائسڈ ہو کر ایک اپنی تاریخ پیدائش لکھی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ کیوں کرتے ہیں آگے پیچھے تو بہت کی، 1832 لکھی، 1836 لکھی، میں کہتا ہوں 1837 لکھی، لیکن 1840 کے قریب تک نہیں پھٹکتے یہ. اور مجھے جو بات حیران کرتی ہے وہ یہ بات ہے کہ انہوں نے جو اپنی تاریخ پیدائش لکھی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں ایسا کیوں سوچتا ہوں. آپ مجھے جی مجھے اس کا پتہ ہے، پر میں ایک بات کہتا ہوں ہاں جی، کہ انہوں نے آپ کے مطابق جھوٹ بولا یا چالاکی کی، یا ان کس کے نے؟ آنے والوں نے چالاکی کی اور کس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کی. اور اس کے علاوہ حضرت مسیح موعود پہ بہت سارے اعتراضات جو ہیں وہ مطلب ایک نہیں ہے، ہزاروں ہیں. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہی دنیا ہے جہاں پر جو مختلف قسم کے سلوک ہوئے ہیں نبیوں کے ساتھ، وہ یہ اسی کی ایک کڑی لگتی ہے مجھے تو. اچھا، اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ ابھی 125 سال ہو گئے ان کو گزرے، یا اس جماعت کے بننے کی جو ڈیٹ ہے اس کے مطابق. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کا خدا کیا اس کے ساتھ سلوک کر رہا ہے. جہاں تک مخالفت کی اور ان پر الزامات کی بات ہے، وہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لگتے رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی لگتے رہے، اور ان سے پیچھے بھی لگتے رہے، تو وہ بات نہیں ہے. لیکن ان کا دین پھیلا، اور آج عیسائیت اور یہودیت اور اسلام جو ہے، وہ تینوں مذہب جو ہیں وہ بڑے مذہب ہیں، یہ اہل کتاب والے ہیں. اب رہ گیا حضرت مسیح موعود کا. تو جو طریقہ کار چل رہا ہے پھیلاؤ کا، اس کے مطابق تو مجھے یہ لگتا ہے کہ خدا کی فیور تو ساتھ ہے. یعنی اگر یہ اتنے ہی جتنے الزام لگاتے ہیں اتنے ہی گناہ گار لوگ تھے، تو پھر اس کا محاسبہ تو خدا نے تو نہیں کیا. اور کرنا اس لیے چاہیے تھا کہ یہ ان کی ذات کا تعلق نہیں ہے کہ ان کو چھوٹ دی گئی، ان کو ڈھیل دی گئی. تو وہ تو کسی کی ذات کو اگر خدا ڈھیل دیتا ہے تو کوئی بات نہیں، تو اس کی آزمائش چل رہی ہے، آخرت میں اس کو سزا مل جائے گی وغیرہ وغیرہ. مگر یہاں تو پبلک انوالو ہے اس میں، یعنی امت محمدیہ اس میں موجود ہے. کیونکہ جتنے بھی احمدی حضرات ہیں وہ پہلے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اس کے بعد مسیح موعود کو مانتے ہیں. تو ان مسلمانوں کے ساتھ خدا کا یہ سلوک کیوں کہ ان کو گمراہ کر دیا؟ تو میں تو اس کو گمراہی نہیں کہوں گا، یہ تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھا سلوک ہے جو کیا جا رہا ہے، کیونکہ مسلمانوں کی حالت ظاہر کچھ کم خراب نہیں ہے. اور میں تو یہ ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں جس میں وہ سگے مدینہ کے طور پر بھونکنے پر بھی آ جاتے ہیں، اور ایمان کے جوش سے وہ یہ جو شامیانے لگے ہوتے ہیں ان کے کھمبوں پر چڑھ جاتے ہیں جوش میں، اور اپنے جوش ایمانی سے مندر بھی توڑ دیتے ہیں. تو اس قسم کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بدعتیں، یعنی کچھ سیریس چیزیں بھی ہیں جو اسلام کے نام پر انہوں نے اسلام میں جمع کر دی ہیں.
اور بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ مجھے یہ نقطہ جو ہے احمدیوں کا وہ لاجواب کرتا ہے کہ خدا کی فیور جو ہے بہرحال احمدیوں کے ساتھ موجود ہے۔ اس وقت جو نظام ہے جماعت احمدیہ، جو آپ قادیانی جس کو کہتے ہیں، قادیانی نظام، وہ میرے حساب سے تو بہت بہتر ہے۔ یہاں کے مسائل کا حل جو ہے، اب کسی ایک کے ساتھ زیادتی ہو جائے یا دو چار کے ساتھ زیادتی ہو جائے، لیکن کامن دیکھا جائے تو ایف ڈی سیٹسفائیڈ ہیں اپنے نظام پر اور سب کچھ بڑا اچھا جا رہا ہے۔ لوگ آپ تو کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے، مگر جاتے ہیں مسجدوں میں، جاتے ہیں جمعے پر جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں سب کو، اور نیکی کی تلقین ہی ہوتی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی تلقین ہوتی ہے، قرآن کے طرف توجہ دینے کی تلقین ہوتی ہے، اور اللہ کو خوش کرنے اور جنت دوزخ کی بھی تلقین ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر یہ غلط ہے تو آپ جانیں یا آپ کا اللہ جانے، ساتھوں کی۔ دیکھیں، بات جو آپ نے کی ہے نا، یہ بات میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں اور اس کی ایک خاص وجہ ہے، اور میرے پاس ان تمام باتوں کا جواب موجود ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، سوڈانی مہدی جو ہے دنیا میں اس کے ماننے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، 70% سوڈان، اور تقریباً اتنی ہی تعداد سوڈان کے باہر اس کو آج بھی مہدی مانتی ہے۔ اس کی خاص وجہ ہے کہ وہ بہت ساری پیشگوئیوں پر پورا اترا، خیر وہ تفصیل لمبی ہو جائے گی۔ ایک سید احمد کے نام کا ایک شخص ہے، حالانکہ اس کا نام سید جون پوری اسے کہتے ہیں، اس کے ماننے والوں کی انڈیا میں تعداد مرزا غلام قادیانی کے ماننے والوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ آپ جلسہ سالانہ ان کا دیکھ لیں اور ان کا جو سالانہ پریڈ ہوتی ہے اس کو دیکھ لیں، آپ کو صاف نظر آ جائے گا۔ دنیا میں عیسائیوں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہے، اس لیے اسلام غلط نہیں ہو جاتا۔ خدا تعالیٰ نے یہ کوئی نہیں کہا کہ جناب میں جو شخص جھوٹ بولے گا اس کو ختم کر دوں گا، بلکہ میں آپ کو بتاؤں صوبہ نجد میں آج بھی مسیلمہ الکذاب کے ماننے والے موجود ہیں، بلکہ دبستان مذاہب 1650 میں جب لکھی گئی تو اس کا چیف پریسٹ فاروق کلی نام کا ایک شخص تھا، محمد کلی فاروق تھا اس کا نام، وہ آیا اور اس کا پورا بیان موجود ہے، اس کا نام موجود ہے۔ تو یہ کوئی خدا تعالیٰ نے نہیں کہا کہ میں ختم کر دوں گا، بلکہ خدا تعالیٰ نے دنیا میں ایک چھوٹ دے رکھی ہے۔ اور دوسری سب سے ضروری بات میں آپ کو بتا دوں، میرا یہ دعویٰ ہے کہ جماعت قادیانیہ کی اصل تعداد دنیا میں 3 لاکھ سے کہیں کم ہے، اور میں نے آپ کی تجنید کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بلکہ جب میں نے تجنید دیکھی تو میں نے اس شخص سے کہا، میں نے کہا یار یہ تو ایک سیکوینس میں نہیں لکھی ہوئی ہے۔ کہتا ہے نہیں جی، یہ تو بس ہر ملک کی تجنید الگ ہے، اور اگر ملک میں بڑا شہر ہو تو اس شہر کی تجنید بھی الگ ہے۔ کہتا ہے، میں نے کہا پھر تو اصل تعداد نہیں پتا۔ کہتا ہے بس ایسے ہی ہے، دیکھ لیں آپ، یہ ہے۔ تو آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کو چندہ دینے والے 50,000 سے بھی کم ہیں، کیونکہ ہر شخص کے ایک ڈیٹیل لکھی ہے اس تجنید میں، وہاں یہ بھی لکھا ہے یہ چندہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے۔ یہ جو آپ کا جدید کمپیوٹر، مجھے 1-2 سال ہوئے میں نے یہ چیز دیکھی تھی تو میری تو آنکھیں کھل گئی۔ میں نے کہا اتنا بڑا جھوٹ دنیا کے سامنے۔ تو آپ اگر مجھے ثابت کر دیں کہ آپ 22 کروڑ ہیں دنیا میں تو میں مان جاؤں گا۔ اور آپ کو تو میں آخر میں یہ بات مختصر رکھتا ہوں کہ 1905 میں انگریزوں نے مرزا غلام قادیانی جو تھے ان سے پوچھا جی آپ کے کتنے ماننے والے ہیں، تو وہ بولے جی میرے ماننے والے تو جی 4-5 لاکھ ہوں گے۔ 1911 میں سینسس ہوا انڈیا میں، اور یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جس کا میں آپ کو ابھی ثبوت دکھا سکتا ہوں، اور ان کی تعداد 18,000 بھی نہیں نکلی۔ یعنی کہ جن مرزا غلام قادیانی کا بیان ہے بالکل غلط بیان دیا۔ اسی طرح 1974 میں یہ سوال دوسرے دن
جو جب سوال جو آپ کیے گئے تو پوچھا گیا مرزا ناصر سے کہ جی آپ کی کتنی تعداد ہے. اب اگر آپ کا اس جماعت سے تعلق ہے تو آپ جانتے ہیں وہ تو بچے کی بھی تجنید میں شامل ہوتا ہے. ایک بچے کا لوگ چندہ بھی دیتے ہیں کہ ثواب حاصل ہو, اور اتنی شدید تجنید ہے, یعنی حساب ہے اپنے آدمیوں کا کہ دنیا میں شاید ہی کم تنظیمیں ایسی ہوں جو اتنا سخت حساب رکھتی ہوں. مرزا ناصر کا جواب تھا, کہیں تو پڑھ کر سنا دوں, کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں میری جماعت میں کتنے لوگ ہیں. یحییٰ بختیار نے کہا کہ مرزا صاحب کچھ تو پتہ ہوگا نا کتنے لوگ ہیں پاکستان میں آپ کے. کہتا ہے پتہ ہی کوئی نہیں تھی میرے کو. اس نے کہا آپ نے کوئی حساب رکھا ہو؟ کہنا ہم تو پوچھتے ہی نہیں ہیں. اتنا بڑا جھوٹ جماعت ہے آپ کی جو ہے یہ قادیانیہ, اور لاہوری بھی, لاہوری کم حساب رکھتے ہیں لیکن قادیانی تو بڑا سخت حساب رکھتے ہیں. صاف جھوٹ بولا. اور پھر یحییٰ بختیار نے کہا کہ اچھا گیس ہی کر لیں. انہوں نے کہا جی 35-40 لاکھ تو آرام سے ہوں گے پاکستان میں. یحییٰ بختیار نے یہ ڈاکومنٹڈ ہے 1974 کی کارروائی میں, ثبوت نکال کر دکھایا کہ آپ 2 لاکھ سے زیادہ نہیں. یہ 1974 کی بات ہے. تو دنیا کا نوید صاحب سب سے بڑا جھوٹ جو بولا ہے اس جماعت نے, کہ ہم تعداد کے بارے میں بولا ہے, اور ان کو پتہ نہیں کیا وہم ہے کہ تعداد سے لوگ سچے ہو جاتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پہلی بات, ان کے تعداد کا کہیں تو میں ایک ان کی بات جھوٹ ثابت کر دوں آپ کو. ان کو کہیں کہ اپنی تعداد پبلش کریں. یہ جو کہتے ہیں 22 کروڑ پوری دنیا کہتی ہے, غلط ہے. اور میں آپ کو بتاؤں تعداد کے بارے میں یہ کتنے جھوٹے ہیں. یہ آپ چلے جائیں کونسل میں, یہ جی جہاں پر حدیقۃ المادی, جہاں پر ان کا جلسہ سالانہ ہوتا ہے, انہوں نے کہا جی 45,000 لوگوں نے اٹینڈ کیا. ہم سب بڑے حیران ہوئے. ہم نے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ تو وہاں کا ایک کاؤنسلر ہے, میں نے اس سے کہا, خود یہ میری اس سے گفتگو ہو رہی, میں نے کہا تمہیں پتہ ہے, ڈو یو نو دیز پیپل کلیم دا 45,000 پیپل اٹینڈڈ جلسہ سالانہ, یہ پچھلے سال کی بات. کہتا ہے نو دیٹس ناٹ دی تھنگ, دیٹس دی کاؤنٹ آف وزٹس دے ہیو ڈکلیئرڈ. میں نے کہا کہ تمہارا کیا مطلب ہے کہ یہ وزٹس کاؤنٹ؟ کہتا ہے کہ جتنے وزٹ جس نے کیے تو all the visits together are equal to 45,000. میں نے کہا did you ask them this question? تم نے پوچھا ہے ان سے یہ سوال؟ کہتا ہے ہاں میں نے پوچھا تھا کہ 45,000 آئے, ہمیں خبر کیوں نہیں کی گئی؟ کیونکہ یہ سیکیورٹی رسک ہے نا, وہ کونسل کے لیے سیکیورٹی رسک ہے. کہتا ہے جی پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ تو جتنے انہوں نے ایک کاؤنٹر لگایا ہوا ہے جہاں اس گیٹ سے گزرتا ہے. میں نے کہا تو پھر تم نے یہ تو پتا کیا ہوگا کہ کتنے لوگوں کی حفاظت کا تمہیں کرنا تھا. تو کہتا ہے they were around 4,000 or less people. میں نے کہا اس کا اصلی کاؤنٹ کیوں نہیں پتا لگا؟ کہتا ہے کہ it's difficult to find because they didn't count the individual count. اتنے فراڈیے ہیں اس جماعت کے. اب بتائیں. نہیں یہ نہ کہیں کہ اب بتائیں, کیونکہ یہ آپ مجھے مشکل میں ڈال رہے ہیں, یہ بات صحیح نہیں ہے. نہیں صاحب, آپ میں نے اس لحاظ سے نہیں کہا, معذرت اس لحاظ. تو آپ نے انفارمیشن دی ہے تو شکریہ آپ کا. تو میں تو کٹہرے میں جانا ہی نہیں چاہتا سید صاحب. میں کٹہرے میں کیوں جاؤں؟ مجھے اس کا فائدہ نہیں ہے. مجھے ویسے اور کوئی بات آئی نہیں ہوئی تو اس لیے میں مائک کو چھوڑتا ہوں. ہاں نہیں ٹھیک ہے, آپ کی بات جو ہے نا, میں آپ کو کٹہرے میں کیا کسی طرح سے بھی نہیں لانا چاہتا, بلکہ آپ تو کم از کم سنتے ہیں, جواب السلام دیتے ہیں. علیکم سید جی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے ڈاکٹر صاحب؟ وعلیکم السلام علی بھائی, ٹھیک ٹھاک. الحمدللہ. مجھے چھوٹا کر دیں. تحقیق کی ہے یہ کوئی نہیں ڈاکٹر صاحب کہ انہوں نے ایم یو جوائن کرنی تھی, یہ کوئی ان کے مخالف کے لیے نہیں کی. انہوں نے تحقیق اس لیے کی ہے کہ میں دیکھوں یہ کس طرح کی جماعت ہے, پھر میں کوئی قدم اٹھاؤں. ایسی بات نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. نہیں ہاں, میری تحقیق, پہلے آپ مجھے چھوٹا کر دیں نا, نوید بھائی کو آپ بڑا کریں. تو بات یہ ہے کہ میں لوگوں سے بار بار کہتا ہوں کہ میں نے قادیانیت کو اس لیے نہیں پڑھا کہ مجھے تھا کہ یہ تو کافر ہیں جی, یہ تو زندیق ہیں, اور ثبوت ڈھونڈو. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بلکہ میں 15-16 سال کا تھا جب انہوں نے مجھے یہ بتانا شروع کیا. تو اس کے بعد میں نے
ان کو پڑھنے کا اس لیے فیصلہ کیا کہ میں دیکھوں کہ ان کی باتیں میں اور کیا سچ ہے. مطلب میں نے اس لیے ان کے تحقیق کی کہ مجھے یقین ہو جائے کہ یہ جو منہ سے کہتے ہیں واقعی وہ حقیقت ہے, کیونکہ یہ جو بات کہتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے. اور 90% قادیانی جس بات کو جو انہیں پیش کیا جاتا ہے وہ اسلام کا لبادہ پیش کیا جاتا ہے. ان کے اصلی عقائد 90% قادیانیوں کو بالکل معلوم نہیں ہے. اور مجھے جب یہ پتہ لگا نا, مجھے بڑا شدید افسوس ہوا اس بات کا. تو شاید نوید صاحب کی اس بات کا بھی اس میں جواب ہو کہ میں ان سے 100% اتفاق کرتا ہوں. آپ کوئی ان کا خطبہ جمعہ دکھا نہیں سکتے, ان کے خلفاء جو جنہیں یہ قادیانی گروہ کی بات کر رہا ہوں, جس میں کوئی ایسی بات ہو جو اسلام کے خلاف, مطلب ہے بعض میں, لیکن اکثر وہی باتیں کرتے ہیں جو مسلمان کرتے ہیں. جی ہماری عید بھی وہی, ہمارا روزہ بھی وہی, ہماری نماز بھی وہی. ایک دفعہ تو میرے خیال یہ مرزا مسرور یا شاید مرزا طاہر نے اپنے آخری دنوں میں ریکارڈنگ ہو رہی تو اس نے کہا کہ جی ہماری نماز بھی نشر کی جائے یہ MTA پر. تو پھر نماز کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھ لو جی ہم نے تو اپنی نماز بھی دکھا دی ہے, ہم نماز ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے آپ پڑھتے ہیں. تو میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں, روزے بھی ویسے ہی رکھتے ہیں, کھولتے بھی ویسے ہیں, نماز بھی ویسے ہے, نماز کی رکعتیں بھی اتنی ہیں, بس کبھی جب اپنی مرضی سے جمع کر کے 5 کو 3 کرتے ہیں, وہ مسلمان نہیں کرتے. یہ فرق ہے. نماز کی نیت میں بھی بڑا شدید فرق ہے. قادیانیوں کی نماز کی نیت ہے انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. نماز کی یہ نیت نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, نہ صحابہ نے کی, نہ تابعین نے کی, نہ تبع تابعین نے کی, نہ کسی امام نے کی. یہ مرزا غلام قادیانی کی نیت ہے. اور قادیانی سے اس لیے کچھ, اور میں بھی اس لیے کچھ نہیں کہتا کہ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے, لیکن یہ نماز کی نیت بالکل نہیں ہے. اور اس آیت کی تفسیر پڑھیں تو اس آیت کو پڑھنا, جو بھی پڑھتا ہے نماز پڑھنے سے پہلے اس کی نماز فسق ہو جاتی ہے, اور خدا تعالیٰ کبھی اس نماز کو قبول نہیں کرے گا. یہ کیونکہ اس کی ایک خاص وجہ نزول ہے اس آیت کی. آپ یہ آیت پڑھ کے جب نماز شروع کرتے ہیں آپ اپنی نماز کو فسق کر دیتے ہیں. تو خیر یہ میں نے آپ کو فرق بھی بتا دیا, ورنہ ان کی عید بھی وہی ہے, ویسے ہی کرتے ہیں. ظاہری طور پر جو اسلامی شعار ہیں بالکل وہی ہیں جی, میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. بلکہ خود تو ان کے جاننے والے, کبھی ان کا ایک تھا سیکریٹری, پتہ نہیں تبشیر تھا یا کوئی تھا, وہ ان کے ایک خلیفہ کا بہت سالوں پرائیویٹ سیکریٹری بھی رہا. تو اس نے کبھی حج اور عمرہ نہیں کیا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم قادیان تو تم ہر سال چلے جاتے ہو, تم کبھی حج عمرہ کیوں نہیں کرتے؟ کہتا جی تسی کرنا ہے تو کر لو. میں نے کہا میں نے تو خیر کیا ہے اور کرتا رہوں گا. تو وہ ساری عمر نہیں جی انہوں نے حج اور عمرہ کیا. اور ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ بات یہ ہے کہ حج عمرہ وہاں پر کچھ ہے نہیں ہے, کسی نے کرنا ہو تو کر لے. تو یہ جماعت حج سے بھی نہیں منع کرتی, عمرے سے بھی نہیں منع کرتی ہے عام قادیانی کو. آپ نے جانا ہے جائیں, لیکن میں آپ کو ایک خاص بات بتا دوں, اگر آپ نے اس جماعت میں حج اور عمرہ کر لیا ہے تو وہ آپ کے بارے میں بہت محتاط ہو جائیں گے. پھر آپ مجھے کہیں گے کہ المجیب راشد نے بھی عمرہ اور حج کیا ہوا ہے, اور ایاز نامی ایک ان کا سابق امیر تھا اس نے بھی کیا ہوا ہے. میرے بھائی دونوں پر یہ آپ اعتبار نہیں کرتے جب سے انہوں نے ایسا کیا ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. لیکن آپ کو شعائر اسلامی سے یہ جماعت بالکل نہیں روکے گی, کیونکہ ان کی ایگزسٹنس ہی اس بات میں ہے کہ اسلام کا لبادہ دکھایا جائے. اور اسی لیے میں نے ان کی کتابیں پڑھ لی. میں نے کہا دکھاتے وہی ہیں. اور جب میں نے فرق دیکھے تو پھر جب میں نے ان کے عقائد اندر سے دیکھے, اور بات لمبی ہو جاتی ہے, لوگ بور ہو جاتے. ایک بات کہوں گا, فرشتوں پر ایمان جو ہے نا, قرآن پاک نے بار بار کہا ہے کہ ہم کتابوں پر, رسولوں پر, فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں. آپ مجھے مرزا غلام قادیانی کے لٹریچر سے ایک فرشتہ وہ دکھا دیں, حالانکہ بڑے مشہور فرشتے ہیں. صحابہ رضوان اللہ علیہم نے اپنی آنکھوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا. مرزا غلام قادیانی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا 1-2 دفعہ نام بھی لکھا ہے کسی اور کانٹیکسٹ میں, لیکن کبھی ملاقات کا ذکر نہیں. ذکر کن سے ہے؟
سکینہ فرشتہ ہے, ٹچی ٹچی فرشتہ ہے, دیوداس فرشتہ ہے, مٹھن لال فرشتہ ہے, اور مطلب دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہیں. مطلب اگر آپ قادیانیت کا لٹریچر پڑھ لیں نا نوید صاحب, آپ کو جو پتہ لگے گا نا اس کے بعد آپ کا دماغ کہے گا کہ بھئی, آخر میں جب میں کہتا ہوں نا کہ یہ دھوکہ دینا ہے, اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں 90% قادیانی جو ہے نا, وہ آپ مجھ سے قسم اٹھوا لیں کہ میرا ایمان ہے کہ وہ اپنے آپ کو پکا سچا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمان سمجھتے ہیں, اور کہتے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نے آنے والے مسیح کو مان لیا اور دوسروں نے انکار کر دیا. اس سے زیادہ ان کا علم قادیانیت کے بارے میں ہے ہی نہیں ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب آپ ان کو جا کر کہیں نا کہ میں قادیانی ہوں نعوذ باللہ, تو کہتے ہیں پیدائشی ہو یا کنورٹ ہوئے ہو. کنورٹ ہوئے پر کبھی اعتبار نہیں کرتے, پیدائشی کو کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ وہ سوچے کہ وہ کیوں قادیانی ہے. تو نوید صاحب, میرا آپ سے ایک چھوٹا سا ہے کہ آپ بھی ان کی کتابیں ایک بار تو پڑھ ہی لیں. جی السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. تمام احباب کیسے ہیں جی؟ پیر زاہد اسکانی صاحب بڑی دیر سے خاموش ہیں, اور یہ جو چیز ہے یہ ان یوزول قسم کی ہے. یہ پیر صاحب سے میری معذرت. پیر صاحب آپ اب جواب دیں گے, میں نے تو بہت کچھ کہہ دیا ایک دن کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت محترم وبرکاتہ. سید صاحب. جی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل. جی میں جی پیر خاموش صاحب, اس آپ لیے اتنی ہوں. دیر سے خاموش ہیں اور ہم حیران ہیں کہ اتنی دیر جی آپ اتنی دیر سے خاموش ہیں, اور اتنی دیر خاموش آپ کی موجودگی ہے, اور ہم آپ سے کوئی استفادہ نہیں کر رہے, کوئی فیض نہیں حاصل کر پا رہے آپ سے مزید. اصل میں شاہ صاحب سید صاحب نے بڑی پیاری باتیں کی ہیں, بیچ بیچ میں کچھ میں جھول محسوس کر رہا تھا, حالانکہ ہوتی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اب وہ مجھے ڈانٹیں گے کہ میری کس بات میں آپ کو جھول لگا. جی جی پیر صاحب. نہیں نہیں, میں ایسا ہرگز نہیں کہوں گا. میری باتوں میں کمی کیا خاصا جھول ہو سکتا ہے, آپ مجھے بتا دیں, میں اس کو ٹھیک کر لوں گا. جی پیر صاحب آپ بتائیے, میری غلطی ہے شاہ صاحب کو مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے تھا. جی فرمائیے. جھول ہوتا تو میں ہوں نا. یہ گل ٹھیک کہی تساں نوید صاحب. سید صاحب, سید بھائی, نوید صاحب جماعت احمدیہ سے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں ایک بار آپ قادیانی جماعت کی کتابیں پڑھ ہی لیں. وہ پڑھ پڑھ کے بزرگ ہو چکے ہیں, انہوں نے اب کیا مزید پڑھنا ہے, اللہ خیر کرے. بس وہ اس بات پہ پکے ہیں کہ جناب احمدیت ہی سچا مرتضیٰ اسلام ہے. بھائی, مرزا صاحب نے یہ بھی تو بولا نا, جس نے 3 دفعہ میری کتابیں نہیں پڑھی مجھے اس کے ایمان پہ شک ہے. وہ پڑھ لی ہوں گی, انہوں نے 4-5 دفعہ پڑھی ہوں گی. وہ کہتے ہیں میرا ایمان جماعت احمدیہ سے ایک سوتر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا, ایک شوشہ بھی. ساری عمر گزر گئی ہے, اب ہم گزرا وقت ہے. اب جی. گزرے وقت میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ کون کتابیں پڑھے گا اتنی بڑی بڑی. نہیں, غور تو کر سکتے ہیں. میں نبی صاحب نے غور تو کر سکتے. میں نے پڑھی نہیں ہے. جو خطبات میں آ جاتا ہے کہ حضرت مسیح موعود نے یہ فرمایا یا وہ فرمایا, بچپن سے سنتے آئے ہیں, جو وہی معلوم ہے. میں نے کبھی باقاعدہ کتابیں نہیں پڑھی. کتابیں تو میں اپنے اسکول کے زمانے میں بھی نہیں پڑھتا تھا, پتہ نہیں کیسے میں نے میٹرک وغیرہ پاس کر لی. جی نوید صاحب, میں آپ سے کہوں گا کہ جو 1974 کی کارروائی ہے وہ ریفرنس کے ساتھ ہے, اور کتابوں کے ان کی ریفرنس ہیں, آپ اس کو ایک دفعہ پڑھیں, اس میں بہت سارے چیزیں ہیں. تو جب میں نے کہا تھا کہ آپ کتابیں ایک دفعہ پڑھ لیں, کیونکہ آج تک میری ایسے آدمی سے ملاقات نہیں ہوئی کہ جس نے اس سلسلے کی ساری کتابیں پڑھ لیں اور پھر اس سلسلے میں شامل رہا. ہاں جی, یہ ہو سکتا ہے. باقی یہ جو 74 کا واقعہ تھا, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا اپنا کزن تھا اس میں. تو اس میں ایک کزن نے جو سٹوری سنائی ہے, تو پھر آپ کی تفصیل بھی میں نے سنی تھی, تو وہ اس کے ساتھ میچ کر گئی اصل میں. کیونکہ
وہ وہی وقت تھا جب چناب ایکسپریس آئی تو وہ اس کے ساتھ ہی ایک والی بال گراؤنڈ تھا، وہاں پر وہ والی بال کھیل رہا تھا، تو اس کو یہ سارے واقعے میں وہ شامل تھا۔ اصل بات جو آپ کی بات کی پشتی کرتی ہے وہ یہ تھی کہ اس کو اموراما میں بلایا گیا تھا گاڑی کے واپس آنے سے پہلے، اور وہاں پر جو یوں سمجھیں کہ روا کا جو ٹوٹل نظام ہوتا ہے اس کو چلانے کے لیے ایک شخص تھے عزیز پامڑی، میں ان کو جانتا ہوں اچھی طرح، تو وہی تھانے دار تھے۔ انہوں نے بلا کر، یہ ان کے ساتھ 4 لوگ اور تھے، 5واں میرا کزن تھا، تو انہوں نے ان کو ہلا شیری دی تھی کہ تم نے کیا کیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا تم نے، اور اب وہ واپس آ رہے ہیں، تو میں تو مکہ مار کے بندہ مار دیتا تھا جب میں جماعت تھا، تم لوگ تو بالکل ہی وہ نکلے۔ پھر اس نے یہ بتایا کہ بھئی آپ نے تو ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، ورنہ ہم تو کسی سے کم نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، جو گھر پہ آ کے آپ کو گالیاں نکالتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ تو پھر وہ 5 لوگ جو ہیں وہ وہاں سے اپنے جوش کے ساتھ نکلے کہ ٹھیک ہے اب واپس آئیں گے تو ہم بھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ جاتی دفعہ یہ ہوا تھا کہ اصل میں وہ آئے تھے اور پلیٹ فارم پر گاڑی جب رکی تو ظاہر ہے لڑکے تھے سب، تو انہوں نے ڈانس وانس شروع کر دیا تھا ادھر، لیکن پھر کچھ لوگوں نے مرزائیوں کو کہہ کے کہ مرزائی فلانے تو فلانے گالیاں نکالی، تو وہاں سے ایک افغانی تھا حبیب اللہ نام کا، وہ وہاں سے گزرا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو اس نے ان کو ڈانٹا، کافی دبنگ آدمی تھا، تو وہ واپس گاڑی میں چڑھ گئے، لیکن ابھی وہ گاڑی چلی نہیں تھی، وہ پرلی طرف اتر کر انہوں نے کچھ پتھر اٹھائے، اور وہ پتھر جو ہے نا جب ادھر پھینکے ہیں احمدی لڑکوں پر تو وہ کئیوں کو لگے، تو اس کی وجہ سے وہ فلیم اپ ہوا ذرا۔ تو وہ جو مجھے بتا رہا ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ خلیفہ کو پتہ نہ ہو، کہ کیونکہ وہ جو عزیز بھامڑی تھا وہ یہ باتیں اور یہ ہلا شیری بغیر خلیفہ کے اجازت کے دے ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ بعد میں سارا الزام اس پر آتا، جو کہ بعد میں بھی نہیں آیا۔ پھر دوسرا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک رشید نائی تھا، اس کو رشید نائی کے نام سے مشہور تھا، ہو سکتا ہے پہلے وہ کہیں خاندانی طور پر نائی رہا ہو، وہ امور عامہ میں کام کرتا تھا اور وہ ڈائریکٹلی عزیز پہاڑی کے نیچے تھا، وہ اس مار کٹائی میں شامل تھا، اور حضرت خلیفہ ثالث جو تھے ان کے بیٹے لقمان وہ بھی اس میں شامل تھا۔ جب اس نے ساری کہانی مجھے بتائی تو پھر مجھے لگا، ایک ورژن اور بھی دیا تھا اس میں کہ مصطفیٰ خرچ جو تھا وہ بھی بھٹو کے خلاف ہوا تھا، اور اس نے شاید یہ کانٹیکٹ کیا ہو خلیفہ ناصر سے کہ اس طرح لڑکے آ رہے ہیں، تو یہ لیکن یہ کنفرم نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کنفرم ہے کہ ان کو پتہ تھا اور ہمیں ہلا شیری بھی دی گئی تھی۔ اور پھر ایک ساتھ ہی ایک بازار ہے جس کو ہم منڈی کہتے ہیں، غلہ منڈی، تو اس میں گھنٹی بجتی تھی نماز کے لیے، کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو وہاں وہ گھنٹی بجاتا تھا سلام پانوں والا، سلام پان والا مشہور آدمی ہے۔ تو جب جناب کا انہوں نے وہ کیا ہوا تھا کہ کب آ رہی ہے، وہ نوٹ کر رہے تھے، بلکہ کچھ لوگ سرگودا بھی گئے تھے تاکہ وہ اس جناب میں چڑھ کے یہاں تک واپس آ سکیں اور وہ لڑکوں کو دیکھ سکیں کون کون سی ہیں۔ تو اس نے وہ گھنٹی بجائی تھی کہ جناب آ گئی ہے، یعنی پہلے سے طے تھا کہ ہم گھنٹی بجائیں گے جب جناب واپس آئے گی۔ تو یہ سارا انتظام دیکھتے ہوئے اس کا یہ خیال تھا کہ یہ بغیر کسی پلاننگ کے ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ سراسر جھوٹ ہے کہ وہ حضرت خلیفۃ الثالث کو یہ پتہ نہیں تھا، تو یہ سارا نالج میں تھا۔ اس کے بعد جو آپ کی سٹوری جو میں نے اس میں دیکھا تو وہ کافی میچ کرتی تھی یہ باتیں، یہ واقعات، اس لیے اب مجھے یقین ہے کہ یہ معاملہ وقتی نہیں تھا بلکہ یہ پلاننگ تھی۔
تو اس لیے میں تو اس بات کا انکار نہیں کرتا جو سچ ہو مجھے پتہ ہو. تو میں نے آپ کی بات سنی، مگر پھر میں نے اپنے کزنوں سے بات کی. 2 کزن تھے میرے جو اس میں شامل تھے. جی ہاں مطلب بہت اچھا ہے کہ آپ نے اس کی تصدیق کی. میں تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس وقت تو، لیکن جو واقعہ ہمیں بتایا گیا وہ ایسے ہی تھا. دوسری بات جس کی میں نے تصدیق کی تھی وہ یہ بات تھی کہ چناب ایکسپریس کبھی بھی اس وقت چناب نگر کا نام ربوہ تھا تو ربوہ اسٹیشن پر رکتی نہیں تھی. یہ ایکسپریس ٹرین تھی، اس کا رکنا بنتا ہی نہیں ہے، نہ جاتے ہوئے اور نہ آتے ہوئے ربوہ اسٹیشن پر. اس کو روکا گیا تھا کانٹا بدل کر. تو جو انٹیلیجنس کی رپورٹیں یہ تھی کہ مرزا ناصر احمد جو ہیں ایک ایسا ہنگامہ یا واقعہ کھڑا کرنے، اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ اپنے ہی آدمیوں کی لاشیں گراتے ہیں سب سے پہلے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہے جماعت احمدیہ کے ممبران کے ساتھ. انہوں نے کئی مرتبہ ایسا کیا ہے اور یہ اپنے آدمیوں کو زخمی کرا کے مار کے سب کچھ کر کے، خیر ان کا مقصد یہ تھا کہ ملک میں ایک ہنگامہ کھڑا کیا جائے. اور چونکہ بھٹو نے ان کے نہ صرف سینئر ملٹری افسر نکال دیے تھے بلکہ کورٹ مارشل کا حکم دے دیا تھا، اور کورٹ مارشل ہوا اور ان میں سے بعض شخص کو بڑی شدید اور انتہائی سخت سزائیں بھی دی گئیں ان لوگوں کو، اور نکال بھی دیا گیا. اور اسی وجہ سے ان کا زور ٹوٹا تھا. ورنہ تو اس سے پہلے کہ اسمبلی کی کارروائی ہوتی یہ جو ماشاء اللہ لگوا دیتے. اور آپ کو لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی ہے جب میں انہیں بتاتا ہوں کہ ضیاء الحق کو CNC چیف آف سٹاف لگانے کی ریکمنڈیشن مرزا ناصر کی طرف سے آئی تھی، حالانکہ یہ بات ہضم مسلمانوں کو بھی نہیں ہوتی ہے. اس کی بیک گراؤنڈ میں انہیں یہ بتاتا ہوں کہ اس کی اسپلٹ پرسنالٹی تھی ضیاء الحق کی. ایک طرف تو وہ نمازی کے طور پر سامنے لاتے تھے کہ دیکھو جناب نمازیں پڑھتا ہے، ایسا کچھ نہیں تھا، کوئی ایسا خاص مسلمان نہیں تھا، لیکن اس کا دماغ کا ایک حصہ اسلام کی طرف یقیناً تھا. لیکن جہاں پر اس کا اپنا انٹرسٹ آتا تھا تو اس نے 50,000 فلسطینیوں کو جان سے مار دیا تھا شاہ حسین کے کہنے پر. یہ وہ اتنا کبھی فیل کسی مسلمان نے، اس وقت یہ بریگیڈیئر تھا اور اس کانوینٹ پر تھا جارڈن میں جب اس نے یہ کام کیا تھا، اور اس کے لیے یہ بڑا مشہور تھا. اور مرزا ناصر نے بھٹو کو یہی کہا تھا کہ دیکھو یہ نماز بھی پڑھتا ہے تو مسلمانوں میں بھی پاپولر ہوگا. اور لوگ کہتے ہیں کہ نمازی ہے، حالانکہ اس کا ایمان جو تھا نا وہ اتنا پکا نہیں تھا، لیکن اس کے پرسنالٹی کا ایک حصہ تھا، لیکن وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے سب کچھ کر سکتا تھا. تو وہ شخص انہوں نے لگایا. آپ دیکھیں اس نے وہی سپلٹ پرسنالٹی والے کام کیے. اس نے 1984 کی جو امینڈمنٹ ہے مشہور زمانہ، جو 298 295 کی امینڈمنٹ ہے، بلکہ لوگوں کو ایک بات پتہ نہیں ہے نوید صاحب، یہ جو سیکشن 298 ہے نا، اس کا ذکر مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتابوں میں بھی کیا ہوا ہے. یہ اتنا پرانا سیکشن ہے، 1860 کا ہے یہ. اور جب میں نے ان کی کتابیں پڑھی اور وہاں پر ریفرنس تھا 298 کا، تو میں نے کہا لوگ کہتے ہیں لو جی ہمارے خلاف قانون بنا دیا. یہ تو اس زمانے میں بھی موجود تھا. تو خیر یہ آپ پوری کارروائی اگر کبھی وقت ملے تو پڑھ لیں، آپ کو بہت کچھ پتہ لگے گا. اور میں آپ کو ایک بات کیا گارنٹی دیتا ہوں، کارروائی بالکل سچ ہے اور سچی ہے، اور جو حقائق لکھے ہیں جماعت قادیانیہ کی طرف سے دیے گئے ہیں. شاہ صاحب بات مکمل ہو چکی آپ کی؟ ہاں جی ہو گئے اتنے ایوان. چلیں بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں سید بھائی کہ اپنا پیر صاحب کدھر چلے گئے جی؟ نظر نہیں آ رہی. اچھا یہ اگر جماعت احمدیہ کے بارے میں یہ قانون بنتا نہ بنتا جس کے نتیجے میں ہم سرکاری مسلمان ہوئے اور وہ اصلی مسلمان ہو گئے، تو اس سے مرزا صاحب کے سچے ہونے کی جو دلیل ہے کہ جناب اس سے سچے ہو جاتے ہیں یا جھوٹے ہو جاتے ہیں، وہ صرف اتنا ہی ہے کہ یہ بحث کا نتیجہ یہی نکلا قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے کہ وہ واقعتاً ہی دین اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں،
یا یہ واقعات کتنے ہوئے، کس طرح ہوئے، پہل کس نے کی، پہل کس نے نہیں کی، اس سے مرزا صاحب کی کوئی سچے ہونے کا یا نہ ہونے کا وہ کوئی ایسا خاص ثبوت نہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ مرزا غلام محمد قادیانی صاحب جو ہیں وہ کس قدر پکے سچے مسلمان تھے؟ اور میں یہ آپ سے عرض کروں گا سید بھائی، بعض اوقات میں معذرت کے ساتھ کہ جو میں جھول کی بات کرتا ہوں نا، کہ آپ بعض اوقات آپ کے دھیمے مزاج کے اندر بھی الفاظ اس قدر سخت ہو جاتے ہیں کہ جیسا نوید صاحب اس وقت جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی موجودگی میں کچھ ایسی ہم بات کر دیں کہ ظاہر ہے وہ ان کو نبی مانتے ہیں، آخرت میں ان کا ایمان ان کے اوپر ہے تو ان کے فیصلے ہونے ہیں، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کا مصداق ان کو مانتے ہیں، اس حوالے سے وہ سچا پکا ان کو سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات ہیں اور ان کی جو بتائے ہوئے علامات ہیں ان کے اوپر زندگی گزارنے ہیں نوید صاحب، تو الفاظ ہم کوشش کرتے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہے مجھ سے بھی کبھی غلطی ہو جاتی ہو کہ ہم اس کا چناؤ کریں۔ مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کتنے پکے ٹھکے مسلمان تھے سید صاحب کہ تمام عمر انہوں نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزاری ہے کہ وہ میں اب کیا کہوں نوید صاحب کی موجودگی میں کہ جو باتیں کی جاتی ہیں وہ عام طور پہ اگر کوئی بندہ ہو، لیکن مرزا صاحب تو بہت اونچے منصب پہ فائز تھے جماعت احمدیہ کے مطابق، تو ان کے تو کردار میں یا ان کے اعتبار میں تو کوئی اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی بندہ بھی، میں اب میرے پیر صاحب ہیں، میرے ایک بزرگ ہیں، تو ان کو میں دینی معاملے میں کہتا ہوں جناب یہ میرے رہنما ہیں، تو جب کوئی بندہ بات کرتا ہے تو میں بھڑک تو جاتا ہوں، لیکن جب دیکھتا ہوں کہ جناب وہ فلانی ویڈیو آئی ہے پیر صاحب کی، وہ تو بڑا خرچہ اڑا رہے ہیں، تو مجھے بھی وہ نہیں نا صحیح لگے گا جناب کہ دین اسلام کا نام لینے والے جن کو میں بڑی محبت کرتا ہوں ہیں تو وہ ایک عام شخصیت لیکن مذہبی تو ہیں، تو ان کو تو بڑا پکا ٹھکا مذہبی ہونا چاہیے۔ تو مرزا صاحب کی زندگی کیسی گزری جی؟ اگر نوید صاحب بھی اس کو کاؤنٹر کریں جی، گل کریں جی۔ نہیں مرتضیٰ بھائی، میں ہارٹ نہیں ہوتا، آپ جو کچھ مرضی کہیں، کیونکہ میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے کسی سے، اور اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثال کے طور پر آپ حضرت مسیح موعود کو گالی نکالتے ہیں، آپ جانیں حضرت مسیح موعود جانے اور آپ کا خدا جانے، تو میں تانے دار نہیں لگا ہوا، میں اس تانے داری سے پیچھے پیچھے ہی رہتا ہوں، تو آپ مجھے بھی ڈائریکٹلی بھی کچھ کہہ دیں گے تو میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ سید بھائی کی کہ وہ بات سخت کر دیں گے تو کوئی بات نہیں، اتنی باتیں اگر کوئی کرتا ہے تو بیچ میں کوئی سخت بھی مل جائے تو کوئی مرد مسئلہ نہیں ہے، تو اس لیے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں۔ باقی آپ نے کہا کہ جی ان کی پہلی زندگی کے بارے کی طرف اشارہ کیا کہ وہ پہلے کیسے سے تھے اور وہ اسلام کے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے تھے اور وہ بڑے نیک تھے۔ معذرت اگر میں قطع کلامی کرنے کی میں جسارت کروں نوید صاحب، پہلے کی زندگی کی بات میں نے نہیں کی جی، پہلے کا لفظ نہیں استعمال، پہلے کا اور بعد کا بھی، مرزا صاحب کی دعوے کے بعد کا بھی جی فرمائیے۔ ہاں جی، تو پہلے کا ہو یا بعد کا ہو، جس نے ان کی غلطیاں نکالنی ہے اس کے لیے کوئی کمی نہیں ہے، نکالتے رہیں، لیکن کیا یہ صرف ان کے ساتھ ہو رہا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، یہ تو اس کی ریت پرانی ہے اور سب نبیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بعد میں بگڑ کر بھی آ جاتی ہیں، کوئی خراب بات بھی بگڑ کے آ جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ جس طرح غوث پاک ہیں، وہ عبد القادر جیلانی ہیں، جب وہ آپ ان کی سٹوریاں، ان کی ہسٹری، ان کے سبحان حیات پڑھیں گے تو پتہ لگے گا کہ ناقابل یقین باتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ جو بعد کے لوگ ہیں اگر وہ کسی کی بڑائی کرنا چاہیں خود بڑا ہونے کے لیے تو پھر وہ بندے کو اڑا بھی دیتے ہیں ہوا میں، اور 12 سال پرانی کشتی جو ہے وہ پیسنجروں سمیت زندہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔
تو اسی طریقے سے اگر کوئی ان کی دشمنی میں ہے تو وہ دشمنی میں بھی جا کے پھر وہ غلو کرتا ہے. تو مجھے اس میں ویسے انٹرسٹ کوئی نہیں ہے. آپ سن لیں سید صاحب سے، مگر مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ جی ان کی زندگی کیسی تھی، وہ فراڈ کرتے تھے یا وہ چوری کرتے تھے یا وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے. میرے پاس اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو اصل مدعا تو جو ہے وہ تو ہے، اور اسی پر ہی بات ہونی چاہیے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور آج کیا کنڈیشن ہے، کل کیا کنڈیشن تھی، آگے کیا ہونے والا ہے. گو کہ مجھے اس پر بھی زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن یہ اچھا زرخیز ٹاپک ہے مذہب جو ہے. تو مذہب پہ جو ہے وہ روز باتیں ہوتی ہیں، بڑی لمبی لمبی باتیں ہوتی ہیں، بحثیں ہوتی ہیں، مگر ختم نہیں ہوتی. جی ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਪਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਛੱਡੋ. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਰਾਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 120 ਸਾਲ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਗੇ ਕ੍ਰਿਸਟੋ ਜਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਟੋ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਲਾਮ ਖੈਰ ਅਲੈਕੁਮ. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ. ਤੇ ਇਹ ਜਰਾ ਤਫਸੀਲਾਂ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਹਨ, ਪੱਟੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ, ਹੌਲੇ ਇਰਾਨ ਟੁਰ ਗਏ, ਇਰਾਨੋਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਗਏ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨੋਂ ਮੁੜ ਗਏ, ਹੌਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੱਪੜ ਗਏ. ਤੇ 120 ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ 120 ਸਾਲ ਜਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ. ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੋ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫੋਰਸ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਹਾਂ. ਸਿਆਲਕੋਟ, ਹਾਂ ਲਾਗੇ ਲੱਗੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ. ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਲੇਮ ਹੈ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫੋਰਸ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਮਿਲਣ ਗਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ. ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਵਫਾਤ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ. ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ, ਬਸ ਹੁਣ ਤੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ. ਤੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਸ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹਕਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ ਵੀ 120 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ ਉਹ, ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਰੱਪੜ ਗਏ ਨੇ. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਾਹ ਕਿਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਕੂਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਦ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਅੱਪੜ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ. ਕੋਈ ਸਮਝ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ. ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪੈਦਲ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ. ਆਏਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ. ਉਹ ਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਸਾਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਈ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਠਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਠਾ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉੱਤਾਂ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ
जी सलाम अलैकुम, खामोशी छा गई, क्या बात है भाई? हाँ जी, वालेकुम सलाम। सैयद साहब खैरियत है? हाँ, वो मेरे ख्याल नवीद साहब चले गए हैं तो लोग चुप कर गए हैं। और हमारे मुर्तज़ा भाई भी मेरे ख्याल में चले गए, मंजी साहब जी भी हाँ। चले गए, बहुत सारे दोस्त चले गए। आप कुछ बात कीजिए। हाँ और जी, मैं क्या बात करूँगा, वो अभी क्रिस्टोफर पोरस साहब थे, मेरे ख्याल वो भी चले गए हैं। हाँ, वो बात कर रहे थे जी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो कश्मीर में आए। वो तो बिल्कुल झूठ है जी, मैं तो उस जगह खुद भल्ला खान रियारा में एक हफ़्ता ज़ाया किया, ना वो कहाँ कोई वहाँ आता है ना जाता है। गली के कोने पर एक छोटा सा मज़ार बनाया है, उसका हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से दूर दूर का भी ताल्लुक़ नहीं, सब झूठ है और धोखा है। खुद मिर्जा साहब भी कभी नहीं गए ना शाह साहब वहाँ पे। हाँ नहीं, वो चलो भी अपने नहीं। मसील जिसके मसील हैं, चलो मज़ार पे उनके देखा है, खुद भी नहीं अच्छा सलीम भाई, एक सवाल है आपसे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ। कि ये मिर्जा साहब ने हज किया हुआ है? नेवर, उम्रा भी नहीं किया? कभी भी नहीं। और इसकी ये लोग क्या बताते हैं कि क्यों नहीं किया उन्होंने? इन लोगों का तो इस टॉपिक पर वो नाराज़ हो जाते हैं। पहली बात तो है कि अब टॉपिक उठाएं। दूसरी, अहदीस में लिखा है कि किसी दज्जाल को और झूठे को ना मदीना मुनव्वरा में कदम रखने दिया जाएगा और ना ही जो है खाना काबा में दाखिला की इजाज़त होगी। तो इसकी बड़ी अजीब बात है कि मुसैलमा अल-कज़्ज़ाब जो था वो आया, अपने बनु हनीफा कबीला का नाम था, उसके साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने, लेकिन सब लोग मस्जिद नबवी गए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने, लेकिन वो शहर के बाहर ठहरा और कभी मदीना के शहर में दाखिल नहीं हुआ। और जब वो जा रहे थे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर से बाहर तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई मुसैलमा अल-कज़्ज़ाब से। तो देखें कितनी अजीब बात है कि उस वक़्त ना उसका दावा था कि वो भी नबी है। अपना डॉक्टर साहब क्या बात हुआ, नबी साहब चले गए हैं, कोई बात तो हाँ नहीं जी। ऐसी वैसी हुई? नहीं 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 नहीं, कोई बात ऐसी नहीं हुई। नवीद साहब मेरे ख्याल खुद ही तशरीफ़ ले गए। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, पीर साहब, अबू राफी साहब। जी डॉक्टर साहब आप जारी रखें। वालेकुम सलाम। अस्सलाम मुझसे किसी ने पूछा तो मैंने बताया, तो कहने लगे कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने कभी हज या उम्रा किया। मैंने कहा कभी नहीं किया जी। और वो तो अगर कर लेते तो फ़र्क तो ना पड़ता, लेकिन कुछ ना कुछ तो उनके मतलब ये दुनिया में जितने भी मसीह होने के दावेदार आए हैं उनमें सबसे कम क्राइटेरिया पर पूरा उतरने वाला मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी है। ये बड़े अजीब सी बात है। लेकिन लोग कहेंगे कि भाई जमात तो आज तक है, उसकी वजह पॉलिटिकल है। और मैं तो नहीं कहता, देखें 3 PhDs हैं इन पर लोगों ने की, 2 तो मेरे पास मौजूद हैं। एक एल्फ्रेड मॉल की है पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से, और जो ड्रॉप्सी कॉलेज है दुनिया का सबसे बड़ा कॉलेज है कंपैरेटिव रिलीजन का। वहाँ मुसलमान भी हैं, हर मज़हब के लोग उस कॉलेज में काम करते हैं। और फिर लंदन यूनिवर्सिटी से आदिल हुसैन खान ने इन पर PhD की हुई है। ये और कोई हम मोहम्मद लोग साहब नीचे बैठे हुए हैं, अगर आपने ऊपर आना है कोई और आईडी से आए, ये एक आईडी मैं नहीं लेता ऊपर, ये जिसने भी लोगन लगाया हो। तो जब PhD दी जाती है तो यूनिवर्सिटी की शोहरत होती है, फैकल्टी जो देने वाली उसके ख़िलाफ़ बड़ा सख्त कदम होता है कि अगर आप उस PhD को बग़ैर तहकीक के दे दें। और PhD का थीसिस 3 महीने एग्ज़ामिनर को मिलते हैं पढ़ने के लिए और तस्दीक करने के लिए, और फिर वो आपकी पब्लिकेशंस देखता है। और बग़ैर ज़ीरो पब्लिकेशन पर बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ आपको PhD की डिग्री देती हैं। तो आप उन 2 PhD को पढ़ लें, बल्कि तीसरी भी मैंने पढ़ी है, उसमें एक ही कंक्लूजन है, झूठे, शरीफ झूठे।
मुसलमानों ने भी यही फैसला दिया और गैर मुस्लिम ने भी यही फैसला दिया कि झूठे। क्यों ये फैसला दिया? कि दावा इस जमात का है कि हम असली मुसलमान हैं। तो उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला है कि अगर आप इनको इस्लाम के टेम्पलेट पर रख कर देखें और जो इस्लाम कहता है और जो इसके अकायद और रवायात हैं उसके अगेंस्ट देखें, तो इनका तो ताल्लुक ही नहीं है इस्लाम के साथ। और लोग जो एक बात कहते हैं कि ला इकराह फी दीन में, इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है इस आयत से। ला इकराह फी दीन में वो लोग शामिल हैं जिनका एक दीन है, एक मज़हब है, जो अपने आप को दूसरे, ये तो धोखेबाजों में शामिल हैं। ज़िंदीकियत इसको इस्लाम में किया जाता है कि जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो, गैर मुस्लिम हो, लेकिन कलमा पढ़े इस्लाम का, जैसे मुसलमा कज़ाब पढ़ता था, लेकिन इस्लाम के अहकाम की बातिल तावील करे। मैंने बहुत सारे मज़ाहिब को देखा है, लेकिन जिस कदर ज़िंदीकियत मैंने कादियानी ग्रुप में पाए, लाहौरी ग्रुप में भी ज़िंदीकियत है लेकिन इनसे कम है। तो यहाँ इनके नहीं ऐसी बात नहीं है। वैसे हम ये आईडी वाली कोई भी नहीं लेते, वैसे ही ये कोई काफरों की आईडी नहीं है, मैं वैसे ही इस आईडी में लेते ही नहीं है, ये कोई भी हो। डॉक्टर साहब एक मिनट, अली तो क्यों नहीं लेते? ये तो अहमदियत डिकोडेड है ना सिर्फ, इसमें तो इसमें क्या है? बस मना हुआ है, मैंने उसकी बात माननी, आपकी तो ना माननी। नहीं, पर हमें पता तो होना भाई वजह क्या है। अच्छा डॉक्टर साहब करेंगे ना, फिर बता दूंगा। ठीक हो गया, या अमर भाई से पूछने आप फोन करके। जी डॉक्टर साहब, ये हानी ताहिर ने भी पीएचडी थीसिस मुकम्मल की है, हकीकतुल लुगतुल मिर्ज़ा अल अरबिया, मिश्का यूनिवर्सिटी। हानी ताहिर का जो है ना, वो उसने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किया है, अरबी जुबान में है। यूनिवर्सिटी से हैं? मिश्का लिखा हुआ यूनिवर्सिटी का। हाँ, वो एक प्राइवेट अदारा है। तो उसको तो मुझे उसने भेजी है, मैं उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, आधी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नहीं करें, कोई हर्ज नहीं है। मैंने मुझे उसकी पीएचडी पर देखें, ये जिस जहाँ से उसने किया उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। अच्छा, आप समझ गए? वो अलजामिल इस्लामिया बे अमेरिका शुमालिया। हाँ, नहीं हम उसे रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। ये जो आलमी मेयार पर ये अदारा पूरा नहीं उतरता है। अच्छा, आप समझ गए ना मेरी बात? मुझे उसकी पीएचडी पर कोई इतराज नहीं है। हम उन अदारों की पीएचडी को एक्सेप्ट करते हैं जो आलमी एक लीग ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें इसका नाम नहीं है इस जगह का। आप कभी निकाल कर देखें। तो इसने अभी नहीं की, बहुत साल पहले की है। देखें, मैंने खासी तहकीक कर रखी है ये इस ग्रोह पर। तो इसकी पीएचडी कोई 10-15 साल पुरानी है, आज की नहीं है। अच्छा, हाँ, ये अहमदियत छोड़ने के बाद इसने की है ना? हाँ, मतलब ठीक है, अच्छी है, उसमें बहुत सारी बातें हैं और उसका म्यार भी इतना कम नहीं है। बल्कि मैंने तो इस शख्स से कहा था कि देखो, अगर तुम किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते तो शायद उनकी प्रॉब्लम ये थी कि उनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है। हाँ, सही है, आप समझे ना? जी। तो वो उन्होंने की भी अरबी में और लिखी भी अरबी ज़बान में। मैंने ये पढ़ी भी है, ताहिर हानी है इनका नाम। जी, मेरे पास है व्हाट्सएप पीडीएफ में। हाँ जी। तो वो कोई इतना, मैं चूँकि पीएचडी का एग्जामिनर हूँ, तो मेरी नज़र में वो उसका म्यार भी इतना ख़राब तो कहना ही नहीं चाहिए, मतलब वो तकरीबन उस म्यार के करीब ही आ जाती है जो म्यार मुकर्रर किया गया है रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटियों में। जी। तो लेकिन जिनका मैं हवाला देता हूँ ना, वो तो दुनिया की रिकग्नाइज्ड लीग ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में भी उनका मकाम बहुत ऊंचा है उन यूनिवर्सिटीज़ का। लंदन यूनिवर्सिटी तो लीग ऑफ पहली 10 यूनिवर्सिटीज़ में आती है। इस तरह भी पेन यूनिवर्सिटी, जिसको अब फुल फॉर्म है पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, कोई 10 मुरब्बा मील पर फैली हुई एक यूनिवर्सिटी है पेंसिल्वेनिया में, और उसकी बड़ी कीमत है। इसके साथ इस यूनिवर्सिटी में दुनिया का मशहूर तरीन न्यूरोसर्जरी का हॉस्पिटल है, उसका नाम टेम्पल हॉस्पिटल है। अच्छा, कहा जाता है दुनिया का सबसे आला न्यूरोसर्जरी का सेंटर टेम्पल हॉस्पिटल है।
अच्छा तो आप उस यूनिवर्सिटी की कीमत का अंदाज़ा कर लें। और ड्रॉप्सी कॉलेज जहाँ से अल्फ्रेड मॉल ने की थी, दुनिया का सबसे रिकग्नाइज्ड कंपैरेटिव असल राय साहब चले गए हैं। हाँ जी। अच्छा, ये भी सुनने में आया था कि गोरे ने भी शुरू की थी तो उसने छोड़ दी। उसने कहा ये सारे कंट्राडिक्शन है, एक पेज एक बात है, दूसरे पेज पे दूसरी बात है, तो उसने छोड़ दी। उसने कहा कि मैं इस पे नहीं करूँगा पीएचडी। ये भी सुनने में आया था हमें। नहीं, देखें, मैंने नहीं सुना ऐसा, लेकिन ये कादियानियत को समझना के लिए ज़रूरी है कि आप इसकी सारी किताबें पढ़ लें। लेकिन आम हालत में भी आपको सीधे, अगर आप इस्लाम के बुनियादी असूलों से और बेसिक कॉन्सेप्ट से वाकिफ़ हैं, तब भी आपको कादियानियत झूठी लगेगी। अगर आपने इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा और सिर्फ आपने कुरान पाक को पढ़ लिया है, तो तब भी कादियानियत आपको झूठी लगेगी, बल्कि सरीह झूठी लगेगी आपको। देखें, मैं कादियानियों से तो कभी बात नहीं करता कुरान पाक से, क्योंकि ये उनके लिए है नहीं है। कुरान पाक पर बात करना उन लोगों से ठीक नहीं है। तो लेकिन ये एक आयत को पेश करते हैं और उसके साथ जो है ना, खुदा ताला ने आयत मुबाहला भी उसी आयत के साथ आ जाती है जहाँ पर लिखा है कि अगर आपको एतबार नहीं है तो आप मुबाहला कर लें। तो उस आयत को अगर आप पढ़ें ना, तो कादियानी आपको वो सूरा मेरे ख्याल सूरा आले इमरान की आयत है, और आयत नंबर उसका 55 या 56 आयत है उसकी। मैं आपको अभी आयत तो मुझे याद है, लेकिन मैं उसका नंबर आपको अभी कंफर्म कर देता हूँ। आयत नंबर 55 ही है मेरा ख्याल है। आपको मैं एक बात बताऊं और आप इस पर सोचें ज़रा। यहाँ लिखा है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इस क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका अलैया। ये आपको बस इतनी सी आयत बताएंगे और कहेंगे मतवफ़्फ़ी का मतलब है कि वफ़ात दूंगा और अपनी तरफ उठाऊंगा। हालांकि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने सफ़ा नंबर 620 है मेरा ख्याल, ब्राहीन अहमदिया जिल्द चहारम है, और रूहानी ख़ुज़ाइन की जिल्द नंबर 1 में कहा है, इसी लफ्ज़ का तर्जमा लिखा है मिर्ज़ा कादियानी ने कि मैं तुझ पर अपनी नेमत पूरी करूँगा और अपनी तरफ उठा लूँगा, अपना इनाम पूरा करूँगा। एक नेमत का जिक्र किया है। ये मिर्ज़ा कादियानी ने लिखा, और कादियानी इसको झूठा कहते हैं मिर्ज़ा कादियानी को खुद भी, क्योंकि उन्होंने एक घड़ी हुई है, ये मजहब है ना, तो हर खलीफा इसको और घड़ लेता है अपने मुताबिक। नहीं तो मुतवफ़्फ़ी का तर्जुमा पैदा होना भी किया है ना इसने। जब हमल उसका निकला तो किश्ते नूह में लिखते हैं ना कि फिर अल्लाह ताला नहीं, उसने, मैं आपको हवाला दे रहा हूँ जी, वो जो है, बल्कि मैं आपको उसका बिल्कुल ठीक हवाला निकाल कर भी बता सकता हूँ। उसने कहा कि मैं अपनी नेमत पूरी करूँगा। मिर्ज़ा कादियानी ने जो ब्राहीन अहमदिया हिस्सा चहारम में ये तर्जुमा लिखा हुआ है। हाँ, नहीं मतलब दोनों बातें हैं ना। आगे चल के फिर मुतवफ़्फ़ी का तर्जुमा पैदा होना भी किया है। देखें, तवफ़ा का नहीं, देखें, तवफ़ा अरबी ज़बान में वफ़ा से निकला। इसका मादा जो है ना, मादा कहते हैं कि अगर आप आसान ज़बान में अल्फाज का मादा जो अरबी ज़बान लुग़त में लिया जाता है, जिसको लुग़त लिसानुल अरबिया भी कहा जाता है, तो वहाँ पर वो जो कॉमन डिनोमिनेटर होता है ना अल्फाज का, इसमें जो है वफ़ा का वफ़ी है कॉमन डिनोमिनेटर। खैर, ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स डिस्कशन हो जाएगी। तो इसका मतलब पूरा करना है। पूरा क्या हुआ है उस आयत में बता दिया जाता है कि उम्र पूरी हो रही है, नींद पूरी हो रही है, या क्या चीज़ पूरी हो रही है। कुरान पाक की आयत उसकी तरफ इशारा करती है। तो खैर, मैंने कहा कि ये आप इस आयत को सुने, मेरा मकसद इस पर बहस नहीं है। इस क़ाल अल्लाह या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका अलैया। आगे सुने ये आयत क्या कहती है, व मुताहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू, कि मैं तुम्हें पाक कर दूंगा उन लोगों से जिन्होंने कुफर किया है। अल्लाह ताला क्या कह रहा है ईसा अलैहिस्सलाम से? ये ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है, किसी मिर्ज़ा इब्ने चिराग बीबी का जिक्र नहीं किया जा रहा कुरान पाक में। कुरान पाक इतनी मुहम्मल किताब नहीं है। ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को कहा जा रहा है वो मुताहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू। ये एक नेमत का जिक्र हो रहा है।
کہ میں तुम्हें आपको पाक कर दूंगा उन लोगों से जिन्होंने कुफर किया। वजाइलुल्लज़ीन तबाऊ का, और जो लोग आपकी पैरवी करेंगे, फौकल्लज़ीना काफरू, उन्हें मैं फौकियत दे दूंगा काफरों पर, कुफर करने वालों पर। कब? इला यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन। आप इस पर जरा सा गौर करें। आप मुझे बताएं कि कौन लोग हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम को पैरोकार आजकल क्या कहलाते हैं वो हैं? आप बताएं क्या नाम है उनका? ईसाई है ना, ईसाई हैं? क्रिश्चियन। आप जी, अब हाँ बिल्कुल ठीक है। आप गौर करें इस आयत पर कि यहाँ कहा जा रहा है वह जाइलुल्लज़ीन तबऊ का, शाह साहब जो मुझे आप, एक मिनट इजाजत है बात हाँ करने जी की? जरूर जरूर। सिर्फ ये अली खान साहब के ऊपर कौन बैठा हुआ है, जरा मुझे बोल के तो बता दें। ये पप्पू मलक है, खरा सच की नाम की है। पप्पू मलिक साहब बहुत माजरत, आमर भाई आएंगे तो आप ऊपर आ गए, ठीक हो गया, बहुत माजरत पप्पू मलिक साहब। जी आप बोल सकते हैं अपना डॉक्टर साहब। हाँ मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ये देखें आयत में लिखा है कि फिर तो ईसाई कौम है जिसकी क़यामत के दिन तक गलबा है, मुसलमान को तो फिर झूठे हो गए नाउज़ बिल्लाह हैं जी कि क्योंकि वादा तो ईसा अलैहिस्सलाम को दिया जा रहा है कि जाइलुल्लज़ीना तबाऊ का, जो आपकी पैरवी करेंगे, फौकल्लज़ीना काफरू, फौकियत दे दूंगा काफरों पर, इला यौमिल क़यामत, क़यामत के दिन तक। और फिर कुरान में इसी सूरह आल इमरान में लिखा है वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना, और जो कोई इस्लाम के अलावा किसी दीन का तालिब होगा, फलन युक़बल मिन्हु, उससे कबूल ही नहीं किया जाएगा, वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, वो आखिरत में खसारा पाने वालों में से होगा। तो ये तो तजाद आ गया ना कुरान करीम में। ये तजाद उसी वक्त खत्म होता है इस आयत के मुताबिक। तो अगर ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ बिल्लाह फौत भी हो चुके हैं तो अल्लाह ताला को उन्हें दोबारा जिंदा करके उन्हीं ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजना पड़ेगा ताकि वो मुसलमानों में आए और मुसलमान उनके बैत करें, और तब ये जो है ना वह जाइलुल्लज़ीन। और कुफर कौन है? ईसाई काफिर है ना, इनकार करने वाले तो ईसाई है ना। और जब ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे मुसलमानों में, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में वापस आएंगे, तो ये आयत बिल्कुल समझ ठीक हो जाएगी। फिर ईसाई काफिर भी उनके साथ हो जाएंगे क्योंकि वो उनको पहले से मानते हैं। और अगर आप उनकी आमदे सानी के बाद पर ईमान लाते हैं तो फिर आप समझ जाएंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, उम्मत मुहम्मदिया में आएंगे, और फिर ये वादा कि वह फौकल्लज़ीना काफरू इला यौमिल क़ियामा इस्लाम के लिए पूरा होगा, ईसाईयत के लिए नहीं होगा। ये जो है ना कादियानी इतने धोखेबाज हैं, अल्लाह माफ़ी दे। मेरी बस थोड़ी देर बाद एक अपॉइंटमेंट है, तो बहुत शुक्रिया आप सबका, अल्लाह जज़ा दे आपको और हम सबको सीधा रास्ता दिखाए। मेहरबानी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली भाई की हाल है, खैरियत है? अस्सलाम रहमतुल्लाह। अली भाई कैसे, खैरियत से?